قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین کرام، آپ دیکھ رہے ہیں احکام قرآن پروگرام، اور آج ہمارے مطالعے میں سورہ مدثر کی آیات مبارکہ ہیں اور ساتھ ساتھ سورہ اعلیٰ کی بھی آیات مبارکہ ہیں۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم جب کوئی نئی صورت شروع کرتے ہیں تو اس کے تعارف کو لے کر گفتگو کرتے ہیں۔ مدثر، اس سے پہلے صورت تھی مزمل، دونوں کا یعنی ان دونوں لفظوں کا معنی ایک ہی ہے، وہ شخص کہ جس نے چادر اوڑھے ہوئی ہو۔ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ادا یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چادر شریف استعمال فرماتے تھے۔ ایک تو بھی ہم سوتے میں چادر لیتے ہیں، اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ویسے بھی چادر استعمال فرماتے تھے۔ بعض احادیث مبارکہ میں حالت نماز میں سر پہ چادر لینے کی فضیلت مذکور ہوئی ہے، تو جو بہت سارے علماء کرام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، جو ان کا معمول ہوتا ہے کہ وہ سر پہ چادر رکھتے ہیں، تو اس کا مقصد جو ہے وہ نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ادا کو ادا کرنا ہے۔ تو شان نزول جو مناسبت ہے، مدثر کیوں کہا گیا، تو جو پہلی آیت مبارکہ ہے اس میں یہ لفظ آیا ہے، اس لیے سورۃ مبارکہ کو مدثر کہا گیا۔ یہ صورت مکی صورت مبارکہ ہے، اور اس صورت کے حوالے سے راوی بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن سے سوال کیا کہ سب سے پہلے قرآن پاک کی کون سی صورت نازل ہوئی؟ انہوں نے کہا یا ایھا المدثر، یہ پہلے نازل ہوئی۔ اور میں نے کہا کہ کچھ لوگ کہتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ پہلے نازل ہوئی۔ تو ابو سلمہ کہنے لگے کہ میں نے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کے متعلق سوال کیا تھا، اور جس طرح تم نے مجھ سے کہا میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میں تمہیں حدیث نہ سناؤں جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو سنائی تھی۔ آپ نے فرمایا میں حرا میں بیٹھا ہوا تھا، جب میں نے اپنی نشست مکمل کر لی تو میں پہاڑ سے نیچے اترا، مجھے ندا کی گئی، میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، بائیں جانب دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، پھر میں نے آگے دیکھا، کچھ نظر نہ آیا، پھر میں نے پیچھے دیکھا، کچھ دکھائی نہ دیا۔ جب میں نے اپنا سر اوپر اٹھایا تو میں نے کوئی چیز دیکھی، اور کوئی چیز دیکھی سے مراد یہ ہے کہ حضرت جبریل امین کو دیکھا۔ میں خدیجہ کے پاس آیا اور میں نے کہا مجھ پر کپڑا ڈالو، مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالو، تو گھر والوں نے مجھ پر چادر لپیٹ دی اور مجھ پر ٹھنڈا پانی ڈالا۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ بخاری شریف کی حدیث تھی، اور علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور دیگر علماء نے تطبیق یہ بیان کی کہ جو پہلی وحی ہے بلا شبہ وہ وحی اقرا بسم ربک الذی خلق والی آیت ہے، لیکن پہلی وحی کے بعد کچھ وقفہ ہو گیا تھا۔ بعض نے کہا کہ 40 دن کا وقفہ ہوا تھا، اور بعض نے ملتی جلتی آگے پیچھے کی کچھ مدت بیان کی۔ تو اس وقفے کے بعد، یعنی پہلی وحی کے وقفے کے بعد پھر یہ آیات مبارکہ نازل ہوئیں۔ تو یوں
بعض اوقات جو ہے ایک نسبت کے اعتبار سے کسی کو اول کہہ دیا جاتا ہے، تو دونوں اول اس اعتبار سے ہیں کہ ایک بالکل ابتدا ہے اور ایک وقفے کے بعد ابتدا ہے، تو یوں کوئی تضاد نہیں ہے۔ ناظرین کرام، بات کریں اس صورت مبارکہ کے مضامین کی، تو ابتدا میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حکم دیا گیا کہ آپ لوگوں کو اللہ کے دین پر ایمان لانے کی دعوت دیں، ایمان نہ لانے پر اللہ کا ڈر سنائیں اور کفار و فجار کی ایذا پر صبر کریں۔ قیامت کی ہولناکیوں کا ذکر فرما کر اس دن سے ڈرایا گیا۔ پھر ایک شخص جو دل سے مان چکا تھا کہ واقعی قرآن اللہ کا کلام ہے، لیکن اپنی ضد، ہردرمی اور تکبر کی وجہ سے اس کو اللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہ تھا، اس لیے اس کا انکار کر کے یہ کہتا تھا یہ جادو ہے، اس کو دوزخ کے عذاب کی وعید سنائی گئی۔ چاند کی، رات کی، صبح کی قسم اٹھا کر اللہ نے یہ بتایا کہ دوزخ کا عذاب سب سے بڑی مصیبت ہے۔ مومنوں کو نجات کی بشارت دی گئی۔ تو چونکہ یہ مکی صورت ہے اور بہت ہی ابتدائی دور کی مکی صورت ہے، اس لیے جو ہے اس کے جو مضامین ہیں وہی ہیں جو عام طور پر مکی صورتوں کے ہوتے ہیں۔ ناظرین محترم، جو آیات مبارکہ ہیں وہ پہلی آیت سے لے کر اور 7ویں آیت تک، کیونکہ انتہائی مختصر آیات ہیں، 2 الفاظ کی، 3 الفاظ کی ایک ایک آیت ہے، تو مختصر آیات ہیں۔ ان آیات کے اندر کچھ مضامین ہیں، ان مضامین میں ایک مضمون ہے ربک فکبر، کہ اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے۔ تو اسی مضمون کی جو آیت ہے سورہ اعلیٰ میں بھی ہے۔ سورہ مدثر کی جو یہ 7 آیات ہیں، ان میں تو 3 سے 4 مضامین ہیں، لیکن سورہ جو اعلیٰ کی آیات مبارکہ ہیں اس میں فوکس کے ساتھ جو تکبیر ہے وہ بطور مضمون کے ہمارے پیش نظر ہے۔ تو پہلے سورہ اعلیٰ کی جو آیات ہیں وہ سنتے ہیں، پھر میں اس کے ضمن میں کچھ باتیں عرض کرتا ہوں۔ جی۔ قرآن رہنما ہے، جنت کا راستہ ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ ترجمہ کنز ایمان۔ بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی۔ قد افلح من تزکا، تزکا ایک عام لفظ ہے اور اس سے مراد جو ہے وہ دل کا تزکیہ بھی ہے، لباس کا تزکیہ بھی ہے، اور خیالات کا تزکیہ بھی ہے کہ نماز پڑھنے والا خشوع اور خضوع کو اختیار کرتا ہے۔ تو ناظرین کرام، یہاں پہ جو دوسری آیت مبارکہ ہے اس میں فرمایا گیا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا نام لیا اور نماز پڑھی۔ ناظرین محترم، نماز جو ہے اس کا آغاز ہم جب کرنے لگتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اور تکبیر تحریمہ کہنے کے بعد نماز کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں عوامی انداز میں کہ نماز تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے، لیکن تکبیر تحریمہ جو ہے نماز کی شرط بھی ہے، اور شرط جو ہے نا وہ شے سے پہلے ہوتی ہے۔ جیسے وضو پہلے کرتے ہیں ہم، پھر نماز پڑھتے ہیں، تو یوں شرط کی حیثیت اس کو حاصل ہے تکبیر تحریمہ کو، تو ایک اعتبار سے یہ رکن بھی ہے، تو نماز کا جز ہے۔ تو اس آیت مبارکہ سے جو ہم تکبیر پڑھتے ہیں، یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ اعلیٰ کی آیت نمبر 15، اس آیت مبارکہ سے تکبیر کا جو ثبوت ہے وہ ہمارے سامنے آ رہا ہے۔
اس لیے کہا گیا کہ تکبیر کہی اور نماز پڑھی، یعنی پہلے تکبیر ہے پھر نماز کا بندہ نماز میں داخل ہوتا ہے۔ تو تکبیر تحریمہ جو ہے نماز کی جو بقیہ تکبیریں ہیں وہ تکبیرات انتقال کہلاتی ہیں، یعنی ایک رکن سے دوسرے رکن کی طرف جانے کے لیے تکبیر کہی جاتی ہے۔ آپ قیام میں ہیں، رکوع میں جانے لگیں گے تو تکبیر کہیں گے، سجدے میں جانے لگیں گے تکبیر کہیں گے، سجدے سے قیام کی طرف آنے لگیں گے تکبیر کہیں گے۔ تو یہ تکبیرات انتقال کہلاتی ہیں۔ یہ تکبیرات انتقال کہنا فرض اور واجب نہیں ہے، لیکن جو تکبیر تحریمہ کہنا ہے یہ نماز کی شرط ہے، فرض ہے۔ اب اس میں کیا چیز شرط اور فرض ہے؟ اللہ رب العزت کے ساتھ جو خاص الفاظ ہیں جو اللہ کے لیے ہی بولے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہی کے لیے بولے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی سا لفظ کہنا یہ شرط ہے۔ اب کس نے اللہ اکبر کہا، اللہ الرحمن کہا، الحمدللہ کہا، سبحان اللہ کہا، یہ وہ کلمات ہیں کہ جو اللہ رب العزت کی تعظیم کے لیے مختص ہیں۔ تو ان کلمات کے کہنے سے تکبیر تحریمہ کہی گئی، لیکن لفظ اللہ اکبر سے شروع کرنا واجب ہے۔ تو فرض تو ترک نہیں ہوگا لیکن واجب کا ترک ہو جائے گا۔ تو اگر سہون ہوا تو نماز واجب الادا ہوگی، معاف کیجیے گا، سہون ہوا تو سجدہ سہو کرنا پڑے گا، جان بوجھ کر ہوا تو نماز واجب الادا ہوگی۔ تو احرام شروع کرنے کے لیے بھی اللہ رب العزت کی تعظیم کے کلمات کہنا ضروری ہوتا ہے۔ کوئی شخص جو ہے وہ نیت کر لے کہ میں عمرے کی نیت کرتا ہوں، کتاب سے دیکھ کے کر لے، دل میں کر لے، یا میں حج کی نیت کرتا ہوں، لیکن تلبیہ نہ کہے تو اس کا احرام شروع نہیں ہوگا۔ تو تلبیہ بھی اللہ کے ذکر کا نام ہے، اللہ کی تعظیم بجا لانے کا نام ہے، اللہ رب العزت کی ثنا کرنے کا نام ہے۔ اب وہاں بھی علماء نے لکھا کہ اگر کسی نے تلبیہ کے جو الفاظ ہیں لبیک اللہم لبیک، یہ الفاظ تو نہیں کہے، لیکن تلبیہ کی نیت سے اللہ الرحمن کہہ لیا، سبحان اللہ کہہ لیا، الحمدللہ کہہ لیا، تلبیہ کی نیت سے، جو عام طور پر نہیں کہا جاتا۔ یعنی اللہ کی تعظیم کی نیت سے تو اذکار پڑھے جاتے ہیں، تسبیحات پڑھی جاتی ہیں، لیکن خاص تلبیہ کی نیت سے نارملی نہیں کہا جاتا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لبیک پڑھا یا اس نے قائم مقام کہہ لیا، قائم مقام کلمات کہہ لیے، تو اب احرام شروع ہو جائے گا۔ تو یوں نماز کے لیے بھی اللہ رب العزت کی تعظیم کے کلمات جو ہیں اس سے آغاز ہونا یہ شرط قرار پایا۔ حج کی ادائیگی کے لیے احرام بنیادی شرط ہے۔ حج کے 3 فرض ہیں، احرام، وقوف عرفات، طواف زیارت۔ تو اسی طریقے سے عمرہ اس کا ایک بنیادی رکن ہے احرام، اور پھر جو ہے طواف، اور تیسری جو چیز ہے اس کے اندر حلق یا تقصیر، تو وہاں بھی احرام بنیادی چیز ہے۔ تو یہاں حج کے اندر بھی احرام شروع ہونے کے لیے اللہ رب العزت کی ثنا جو ہے بیان کرنا یہ ضروری قرار پایا۔ تو قرآن پاک فرماتا ہے وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى، اللہ کا ذکر کیا اور نماز شروع کی۔ تو کس طریقے سے ربط بن رہا ہے یہ آپ نے ملاحظہ کیا۔ تو سورہ اعلیٰ کی یہ 2 آیات مبارکہ تھیں۔ میرا دل بڑا چاہ رہا ہے کہ میں سورہ اعلیٰ کی بھی شان نزول اپنا تھوڑا سا خلاصہ بیان کروں، اور اس کی جو تعارف جو ہے وہ پیش کروں۔ بس مختصر الفاظ میں بیان کر دیتا ہوں۔ سورہ اعلیٰ جو ہے یہ بھی مکی صورت ہے، اور
امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل کرتے ہیں کہ حضرت برہ بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے سب سے پہلے یعنی مدینہ منورہ میں جو ہمارے پاس تشریف لائے حضرت مصعب بن عمیر، حضرت ابن مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما، وہ ہم کو قرآن پڑھاتے تھے۔ پھر حضرت عمار، حضرت بلال، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہم آئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب کے ساتھ آئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ میں نے دیکھا کہ اہل مدینہ کسی چیز سے خوش ہوں جس قدر آپ کے تشریف لانے سے خوش ہوئے، حتیٰ کہ بچیوں اور بچوں کو کہتے ہوئے سنا گیا، یہ رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو تشریف لے آئے ہیں۔ جب آپ آئے تو آپ نے سبح اسم ربک الاعلیٰ اور اس کے مثل صورتیں پڑھیں۔ یعنی اس روایت کا مقصد یہ ہے راوی کے بیان کرنے کا کہ سورہ اعلیٰ جو ہے یہ ہجرت مدینہ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس لیے صحابہ اکرام کو یاد تھیں اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تلاوت فرماتے تھے۔ تو یہ بھی مکی صورت مبارکہ ہے، اور اس کے جو مضامین ہیں اللہ رب العزت کی توحید، اس کی قدرت کا اثبات، قرآن پاک کو حفظ کرنے کی ترغیب، انسان کے نفس کی تہذیب کی تلقین۔ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ کے نام کی تسبیح کا حکم دیا گیا، اس کی حمد بیان کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ 6 اور 7 میں قرآن مجید کو حفظ کرنا آسان بنا دیا، اس بات کی بشارت دی گئی کہ آپ قرآن نہیں بھولیں گے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ اور اس کے بعد جو آخر میں جو ہے بیان کیا گیا کہ جس شخص نے اپنے نفس کو کفر، شرک، گناہ کبیرہ سے پاک کر لیا اور اللہ کے جلال اور اس کی عظمت کو یاد کرتا رہا، اس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح نہیں دی، تو اس کا نفس پاکیزہ ہو جائے گا اور آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ تو سورہ اعلیٰ کی 2 آیات ہم نے شامل کی۔ اب جو اصل جو ترتیب ہماری چل رہی تھی وہ تھی مدثر۔ آئیے سورہ مدثر کی آیات مبارکہ کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ یا ایہا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ ترجمہ کنز ایمان۔ اے بالا پوش اوڑھنے والے، کھڑے ہو جاؤ، پھر ڈر سناؤ اور اپنے رب ہی کی بڑائی بولو، اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور بتوں سے دور رہو، اور زیادہ لینے کی نیت سے کسی پر احسان نہ کرو، اور اپنے رب کے لیے صبر کیے رہو۔ ناظرین کرام، جیسا کہ ہم نے شروع میں بیان کیا کہ سورت کا پس منظر کیا ہے، جو ابتدائی آیات ہیں اس کا بھی شان نزول وہی ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ندا کی، آپ نے دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھا، اور پھر جب اوپر دیکھا تو حضرت جبریل امین نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کی تجلیات تھیں۔ اللہ اکبر، تجلیات۔ قرآن پاک نے کیا فرمایا کہ اگر پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو پہاڑ پاش پاش ہو جاتا، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر، جسم منور کی جو طاقت ہے اس کا اندازہ لگائیے کہ اس قلب پر قرآن نازل ہوتا ہے جس کی طاقت پہاڑ سے بھی زیادہ ہے۔ تو قرآن کوئی عام کتاب تھوڑی ہے، اس کے نزول کے وقت ایک تغیر کی کیفیت ہوا کرتی تھی۔ صحابہ اکرام علیہم رضوان نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن شریف کی کیفیت سے اندازہ لگا لیا کرتے تھے کہ آپ پر وہی نازل ہو رہی ہے۔ تو یوں جب جبریل امین کو دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سردی کپ کپے کے آثار آتے ہیں، اور آپ گھر آتے ہیں اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ مجھے چادر دو۔ ایک تو یہ پس منظر ہے، بعض علماء نے بیان کیا کہ جب آپ نے اسلام کی دعوت شروع کی اور قریش کی طرف سے سخت تکالیف آپ کو آئیں، تو ایک دن آپ نے چادر اوڑھی اور متفکر ہو کر لیٹے ہوئے تھے۔
کہ حالات کا سامنا کیسے کیا جائے اور اللہ کے دین کی جو دعوت ہے وہ کیسے آگے پیش کی جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کیفیت میں تھے تو قرآن پاک نے اسی کیفیت سے آپ کو یاد کیا. اس میں تو مطلب کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جس کیفیت میں تھے قرآن نے اسی کیفیت کے لفظ سے یاد کیا کہ اے چادر اوڑھے ہوئے، اے وہ ہستی، اے وہ محبوب کہ جنہوں نے چادر اوڑھ رکھی ہے. تو یہ اللہ رب العزت کا اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا انداز ہے کہ کس طریقے سے کن الفاظوں سے حضور کو خطاب فرماتا ہے. تو فرمایا گیا قم فانذر، آپ کھڑے ہو جائیے، اللہ پر بھروسہ کیجئے اور لوگوں کو ڈرائیے. فانذر، لوگ کہتے ہیں مولوی جب دیکھو جہنم سے ڈرا رہا ہوتا ہے، جب دیکھو اللہ سے ڈرا رہا ہوتا ہے. تو قرآن کا حکم ہے. نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صفت نذیر بھی ہے. نذیر کا معنی ڈر سنانے والا. قرآن کے جو مضامین ہیں اس میں ڈر ایک بہت بڑا موضوع ہے. قرآن پاک نے پچھلی امتوں کے واقعات کو بیان کیا، قوم عاد کو، سمود کو، قوم نوح کو، قوم موسیٰ کو، بنی اسرائیل کو تو بہت زیادہ، قوم ہود کو، حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے کو. مطلب اتنے سارے انبیاء کے جو واقعات بیان کیے اور خاص طور پر ان کی اقوام کو بیان کیا کہ انہوں نے سرکشی کی اور کس طرح اللہ کا عذاب آیا. ان سب واقعات کا جو سیاق ہے وہ کیا ہے؟ ڈر پیدا کرنا کہ اللہ سے بے خوف ہونے والوں، تم سے پہلے کے جو لوگ گزرے ہیں بڑی بڑی طاقتوں والے تھے، بڑے بڑے محلات والے تھے، بہت اعلیٰ صلاحیتوں کے مالک تھے، پھر بھی اللہ کے عذاب کا سامنا نہ کر پائے. تو خیر، جو مسلمان ہیں دو چیزوں کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، خوف اور رجا. خوف کہتے ہیں اللہ کے ڈر کو. اللہ کا ڈر جب ہم کہتے ہیں تو بڑی اس کی وسیع تعبیر ہے، یعنی بندے پر اللہ رب العزت کے جلال، بندے کے سامنے اللہ کا جلال پیش نظر آتا ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، میرا رب جو کہ صمد ہے، جو کہ قادر ہے، جو کہ ذوالجلال ہے، وہ جلال پر ہوگا. تو ہم عاجز، ناتواں، بے عمل بندے، ہم کیا جواب دہی کا سامنا کیسے کریں گے؟ تو یہ ایک کیفیت ہے. تو اس کیفیت سے کوئی مفر نہیں ہے، فرار نہیں ہے. تو اور بھی بہت ساری صورتوں میں بندہ جو ہے اللہ کے خوف کو اپنے پیش نظر رکھتا ہے. کبھی وہ اپنی عبادات کے تعلق سے خوف کا شکار ہوتا ہے کہ یہ نہ ہو کہ ساری زندگی کی محنت رائے گاہ چلے جائے، میرا معاملہ اس شخص کی طرح ہو جائے کہ جو عبادت گزار تھا، کہا گیا ریا کی وجہ سے کیا گیا، قاری قرآن تھا، کہا جائے گا کہ دکھاوے کے لیے تو نے قرآن پڑھا، سخی تھا، کہا جائے گا کہ جناب تیری سخاوت دکھاوے کے لیے تھی. تو یوں کسی کی زندگی بھر کی عبادت اس لیے رد کر دی جائے گی کہ اس میں ریا تھا، کسی کی اس لیے رد کر دی جائے گی کہ اس عبادت کی شرائط ہی پوری نہیں تھی، نمازیں پڑھنے نہیں آتی لوگوں کو. تو یوں بعض اوقات جن کو پڑھنی آتی ہے وہ بھول جاتے ہیں کہ رکعت 3 ہوئی ہے 4 ہوئی، پتہ نہیں چلتا، زندگی میں پتہ نہیں چلتا. تو یوں انسان نہ صرف عمدن غلطیوں پر پشیماں ہو رہا ہوتا ہے، اپنی خطا اور بھول پر بھی پشیماں ہو رہا ہوتا ہے. تو خوف کو لے کر ایک پورا ایک ماحول بنتا ہے اور بندہ اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرتا ہے. اور جو اللہ کا ڈر پیدا کرتا ہے وہ فرائض پر عمل کرتا ہے، واجبات پر عمل کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کا عرفان حاصل ہوتا ہے، اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے، اسے اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، وہ مزید
درجات میں، نیکیوں میں آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو اللہ کا ڈر بری بات نہیں ہے، اللہ کا ڈر تو نصیب والوں کو ملتا ہے۔ تو مسلمان ایک طرف خوف اس کے دل میں ہوتا ہے، اللہ کا خوف، ایک طرف امید اس کے دل میں ہوتی ہے کہ نہیں، اللہ نے تو وعدہ کیا ہے، اس نے تو اپنے حبیب علیہ السلام کی امت میں پیدا کیا ہے، اس نے تو اتنے اسباب بنائے ہیں مغفرت کے کہ جو یہ بتاتے ہیں کہ اللہ اپنے بندوں پر رحیم ہے، لطیف ہے، کریم ہے۔ اس نے تو شفاعت کو ذریعہ بنایا ہے نجات کا، وہ تو بے شمار لوگوں کی بلا حساب مغفرت فرمائے گا۔ تو یوں بندہ امید کو لے کر آگے بڑھتا ہے۔ تو خوف اور امید دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ یہ غلط تاثر ہے کہ جناب ڈر نہ سنایا جائے، نہ ڈر کیوں سناتے ہیں؟ تو چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے نا، مشہور محاورہ ہے۔ تو بعض اوقات ہمیں ڈر سے ڈر لگتا ہے، وہ ہے نا کہ ایک آدمی بھاگ رہا ہوتا ہے تو وہ یہ توقع کرتا ہے کوئی مجھے یہ نہ کہے پیچھے پولیس آ رہی ہے۔ چور اگر بھاگ رہا ہے تو بھئی پولیس اگر آ رہی ہے تو آ رہی ہے، حقیقت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو کہیں یہ تو نہیں کہ ہم اسیاں کی تکرار کے باوجود، گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہونے کے باوجود ہم ڈر سننا پسند نہیں کرتے، یہ دھوکہ نہ ہو کہیں۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، قیامت کے دن یہ نہ کہہ دیا جائے کہ تجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا، اے انسان تو اپنے رب سے دھوکے میں رہا۔ اللہ پاک ہماری بلا حساب مغفرت فرما دے اور اپنا خوف و خشیت بھی عطا فرمائے، رجا بھی عطا فرمائے۔ تو فرمایا گیا کہ محبوب آپ ڈر سنائیے لوگوں کو۔ تو کفار جو ہیں، خاص طور پر جو انکار پر تلے ہوئے ہیں، تو ڈر جو ہے ان کے لیے پہلی دعوت ہوتی ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ ورنہ تم عذاب کا شکار ہوگے۔ تقریباً مکی صورتوں کے مضامین میں یہ بات عموم کے ساتھ ملتی ہے کہ اس مضمون کا تقریباً ہر مکی صورت کے اندر اعادہ کیا گیا ہے۔ پھر فرمایا جا رہا ہے وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، اے محبوب علیہ السلام اپنے رب کی تکبیر بیان کیجئے۔ تکبیر کسے کہتے ہیں؟ تکبیر کہتے ہیں تعظیم کو، یعنی رب کی تکبیر بیان کرنے کا مطلب ہے کہ اللہ کی تعظیم بیان کیجئے۔ جب ہم کہتے ہیں اللہ اکبر تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارے دل کے اندر اللہ کی عظمت ہے، ایسی عظمت کسی کی نہیں ہے۔ اللہ سب سے بڑھ کر عظمت والا ہے۔ اللہ اکبر۔ بچوں کو کہتے ہیں اللہ بڑا ہے، بہت بڑا ہے، وہ طرح طرح کے سوالات کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر تو ان کو یہ بتائیں کہ تکبیر کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے دل کے اندر اللہ کی عظمت سب سے بڑھ کر ہے، ہم سب سے بڑھ کر اللہ کی تعظیم کرتے ہیں۔ نماز اس کا سب سے بہترین ثبوت ہے کہ ہم سجدہ صرف اور صرف اللہ کو کرتے ہیں، اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتے۔ عبادت کا معنی یہ ہے غایت التذلل، کہ انسان معبود کی تعظیم میں جتنا تواضع کر سکتا تھا، جتنا اپنے آپ کو عاجزی پر پیش کر سکتا تھا، وہ اس عاجزی پر پیش کر کے اپنے معبود کی تعظیم بجا لائے۔ تو تکبیر کا معنی ہے اللہ کی تعظیم بجا لانا، کہ اس کے سوا کسی کا خیال دل میں نہ ہو۔ تو لفظ اللہ اکبر اللہ کی تعظیم کا اظہار بھی ہے،
لفظ اللہ اکبر اللہ سے مدد مانگنا بھی ہے کہ اے مالک کریم میں یہ کام کرنے لگا ہوں، میرا بھروسہ صرف اور صرف تجھ پر ہے۔ اللہ اکبر کیوں لگایا جاتا ہے یہ نعرہ؟ یہ نعرہ جو ہے وہ اظہار توکل کا ہوتا ہے کہ ہماری نگاہ اسباب پر نہیں مسبب الاسباب پر ہے۔ اللہ اکبر، ہم نے اپنا سارا معاملہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے، ہم اس سے استعانت طلب کر رہے ہیں، اس سے مدد طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کی مدد ہمارے شامل حال رہے گی، کیونکہ ہمارا یہ نظریہ اور عقیدہ ہے کہ وہی قادر مطلق ہے، اسی کے لیے ساری بڑائی ہیں، وہی ساری طاقتیں رکھتا ہے اور سارے اسباب اس کے محتاج ہیں، وہ تو اسباب کو پیدا کرنے والا ہے۔ تو ہم مسبب الاسباب پر نگاہ کیے ہوئے ہیں، اللہ اکبر کا نعرہ لگا رہے ہیں اور ہم آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ زندگی میں کوئی بھی موقع ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، تو اللہ اکبر کے نعرے کا یہ مفہوم ہے۔ علامہ نصفی لکھتے ہیں کہ وہ تعظیم ای لا تکبر فی عینی کا غیرہ ہو، کہ یہ کلمات تعظیم میں سے ہے۔ اللہ اکبر تعظیمی کلمات ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی بڑائی ہمارے دل میں نہیں ہے، سب سے بڑھ کر ہم اللہ کی بڑائی کے معترف ہیں، اللہ کی بڑائی کو ہم سب سے بڑھ کر سمجھتے ہیں، یعنی اللہ کی طاقت کو، اللہ کی عظمت کو، اللہ رب العزت کے جلال کو، اللہ رب العزت کی عزت کو، اللہ رب العزت کے مقام کو۔ تو اللہ اکبر کہنے کا یہ معنی ہے۔ علامہ نصفی لکھتے ہیں وَقُلْ عِنْدَمَا يَعْرُوكَ مِنْ غَيْرِ اللَّهِ اللہ اکبر، کہ جب تجھے کسی کا خوف ستانے لگے تو پھر اللہ اکبر کہے، اللہ اکبر کہیں۔ اور علامہ نصفی لکھتے ہیں کہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کپی میں آئے ہیں، ایک عجب کیفیت ہے، تو پھر حضور نے اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر اللہ اکبر کا نعرہ بلند کیا۔ تو بے شک مسلمان کا رواں رواں جو ہے وہ اللہ کی محبت سے سرشار ہے، اور وہ ہر وقت یہاں تک کہ لاشعور میں بھی اللہ کی عظمت کو بیان کرتا ہے، یعنی کہ اس کا معترف رہتا ہے۔ اور یہ احساس جس نے لا الہ الا اللہ کہہ لیا، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہہ لیا، تو اس کے دل سے یہ احساس کبھی جا ہی نہیں سکتا۔ ہمارے تو تحت الشعور میں بیٹھا ہوا یہ احساس۔ اب وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ، تو ایک معنی تو یہ ہو گیا کہ تکبیر سے ایک عام معنی مراد لیا گیا، اور ایک تفسیر اس کی یہ کی گئی کہ یہاں تکبیر سے مراد ہے کہ اب آپ کو نماز ادا کرنے کا کہا گیا، کہ نماز کا جو آغاز ہے وہ تکبیر تحریمہ سے ہوتا ہے۔ اسی لیے آگے فرمایا جا رہا ہے وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، اپنے کپڑے صاف رکھیے۔ تو نماز کے لیے کچھ باتیں وہ ضروری ہیں جو نماز شروع ہونے کے بعد جن کا اہتمام کرنا ہوتا ہے، جیسے قیام کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے، تلاوت فرض ہے، قاعدہ اخیرہ فرض ہے، اور کچھ باتیں وہ ہیں کہ جن کا اہتمام نماز شروع کرنے سے پہلے کرنا ہے۔ اس میں نیت کا ہونا ہے، اس میں استقبال قبلہ کا ہونا ہے، اس میں وقت کا ہونا ہے، اس میں نجاست سے طہارت، اور جو نجاست حکمیہ ہے اس سے طہارت، یعنی باوضو ہونا، باغسل ہونا، یہ ضروری ہے۔ تو یہ باتیں نماز کی شرائط کہلاتی ہیں۔ تو وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ اس سے مراد ہے کہ نماز کے لیے ضروری ہے کہ کپڑے پاک رکھے جائیں۔ تو کئی تفاسیر ہیں اس آیت مبارکہ کی۔ ایک تفسیر تو یہ ہے کہ ایک عمومی حکم ہے کہ اس طرح کا لباس نہ پہنا جائے
کہ جو گھسیٹ کر بندہ اس کو چل رہا ہو کہ ایسا جو لباس ہوگا اس کو ناپاکی سے بچانا دشوار ہوگا۔ تو اپنے کپڑوں کو ناپاکی سے بچانے کا اہتمام کیا جائے، ایک جنرل حکم ہے۔ اور ایک تفسیر یہ ہے کہ خاص حالت نماز کا بیان ہے، اور یہ فرمایا جا رہا ہے کہ نماز کے اندر کپڑے پاک ہونے چاہیے۔ تو ناظرین کرام، نماز کے اندر دو طرح کی طہارت ضروری ہے۔ ایک یہ کہ آپ باوضو ہوں، جب وضو ٹوٹ جاتا ہے تو ایک نظر نہ آنے والی حکمی نجاست، جو نجاست تو نہیں، ہاتھ تو پاک ہی ہیں، ہاتھ لگا لیں گے بے وضو کو تو آلودہ نہیں ہوں گے، لیکن جو بے وضو ہے وہ ایک پاکیزگی سے دور ہے، جب وہ وضو کرتا ہے تو وہ پاکیزگی اس سے حاصل ہو جاتی ہے۔ یہی معاملہ غسل کا ہے کہ مثال کے طور پر کوئی بے غسل ہوا، اس نے پورا دھڑ دھو لیا، جسم پر کہیں ظاہر نجاست نہیں ہے، تب بھی غسل تو نہیں اترے گا۔ غسل اسی وقت اترے گا جب غسل کے 3 فرض پائے جائیں گے۔ تو ایک طہارت کیا ہے؟ حکمی طہارت، اور ایک ہے حقیقی طہارت کہ ظاہری طور پر نجاست لگ گئی ہو، پیشاب لگ گیا ہو، خون لگ گیا ہو، الٹی جو ہے وہ جو ناپاک الٹی تھی وہ آئی، وہ لگ گئی ہو، تو اب اس کے درجے بنتے ہیں کہ ناپاکی لگی تھی درہم سے کم، درہم کے برابر، درہم سے زیادہ، درہم سے کم جو ہے وہ معاف ہوتی ہے، یعنی واجب اور فرض پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ درہم کے برابر اس کا ازالہ واجب ہوتا ہے، درہم سے زیادہ ہو تو وہ اس کا ازالہ فرض ہوتا ہے۔ درہم سے مراد کیا ہے کہ جیسے میری ہتھیلی ہے نا، اگر تھوڑا سا کلوز کر پائیں، ہمارے کیمرہ مین یہاں سے کریں گے، جیسے میری ہتھیلی ہے نا، تو اب اس میں ایک علامت یہ ہے کہ پانی ڈالا نا، پانی ڈالا، پانی ڈالا تو پانی اس میں ٹھہرا ہوا ہے، پانی کیسے نظر آئے گا؟ پانی ٹھہرا ہوا ہے نا، یہ ٹھیک ہے، ضائع نہ جائے نا، پانی ٹھہرا ہوا ہے۔ تو جتنے حصے میں پانی ٹھہرا رہتا ہے یہ عام طور پر درہم کی مقدار ہے، ایریا وائز۔ درہم کی مقدار کئی طرح کی ہوتی ہیں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں۔ تو درہم کی مقدار سے زیادہ جو نجاست ہوتی ہے اس کا ازالہ فرض ہوتا ہے۔ تو وہ نجاست، حقیقی جو نجاست ہے، بدن کے بھی حصے پہ نہیں ہونی چاہیے اور کپڑوں پر بھی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ دو جو چیزیں ہیں، بدن سے نجاست حقیقی کا نہ ہونا، مانع نجاست کا نہ ہونا، اور کپڑوں پر مانع نجاست کا نہ ہونا، یہ نماز کی شرائط میں سے ہے۔ تو خاص طور پر جو مریض ہوتے ہیں یا بوڑھے افراد ہوتے ہیں یا کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں ان کو مسلسل عارضہ لاحق ہوتا ہے، ان کے احکام جدا ہوتے ہیں، معذور شرعی کے احکام بھی ہوتے ہیں۔ ورنہ یہ ہے کہ جو معذور نہ ہو تو اس کو تو بہت ہی ضروری ہے ازالہ نجاست، تو نماز کی شرائط میں سے ہے۔ تو یہاں جو ہے وہ اس کا بیان کیا گیا۔ اب ناظرین کرام اگلی آیت کی طرف آتے ہیں، آیت نمبر 5، وَالرُّجْزَ فَاہْجُرْ، اور بتوں سے دور رہو۔ آگے فرمایا گیا وَلَا تَمْنُن تَسْتَكْثِرْ۔ معرفت الربا کتاب کے اندر میں نے یہ جو آیت مبارکہ ہے سورہ مدثر کی آیت نمبر 6، اس پر بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے۔ اس کا معنی ناظرین کرام یہ ہے کہ کوئی شخص جو ہے کسی پر احسان کرے اور توقع رکھے کہ یہ مجھ پر احسان کرے گا، جائز بات ہے، گناہ نہیں ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، رشتہ داروں میں خاص طور پہ بہت ساری رسمیں ہوتی ہیں کہ بھئی شادی ہو رہی ہے تو میں اس کو، یہ آیا تو میں نے اس کو جوڑا دے دیا۔ اب وہ کیا ہوگا کہ سامنے والا بھی اس موقع پر جوڑا لوٹائے گا، ساتھ میں کوئی لفافہ شامل کر دے گا۔ تو یہ لین دین شادی بیاہ کی رسموں میں چل رہا ہوتا ہے۔ نیوتے میں بھی یہی صورتحال ہوتی ہے۔ اگر نیوتا بعض برادریوں میں بالکل قرض کے حکم میں ہوتا ہے، قرض میں بھی کوئی ممانعت نہیں ہے،
اور بعض افراد کے ساتھ یا بعض برادریوں کے عرف میں ایز اے گفٹ دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن اس میں بھی ہوتا ہے آج میں نے گفٹ دیا کل یہ دے دے گا. تو یہ جو احسان کرنا ہے یہ دلی طور پر مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے ساتھ بھی کرے گا، میری شادی آئے گی تو مطلب نیوتا جو ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ بہت سارے افراد جب پیسے دیتے ہیں تو کچھ خرچہ نکل آتا ہے، تو بندہ جو ہے ایک BC کی طرح ہوتا ہے، وہ بہت سارے لوگوں کو دے رہا ہوتا ہے، جب اس کے یہاں ہوا تو سب نے اس کو دے دیا تو ایک مدد ہو جاتی ہے. تو یہ توقع اور یوں کر کے رسم و رواج کے تحت گفٹ دینا یہ جائز کام ہے، ناجائز نہیں ہے. اور معرفت و ربا میں چونکہ ایک آیت ہے آیات ربا میں سے، اس میں بھی یہ مضمون وارد ہوا، بہت تفصیل کے ساتھ ہم نے اس پر گفتگو کی. لیکن نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بہت اعلیٰ ہیں، سب سے بڑھ کر آپ کے اخلاق ہیں. اللہ نے آپ کو ایسا اعلیٰ اور بے مثال پیدا کیا ہے کہ کسی کو پیدا نہ کیا ایسا. آپ کے اخلاق بے مثال ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم اس بات میں جدا ہے کہ آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ اس انداز کا کوئی احسان نہ کریں کہ بندوں سے توقع رکھیں کہ یہ آپ پر احسان کریں گے. میں آیت دوبارہ پڑھ دیتا ہوں. وَلَا تَمْنُنْ، احسان نہ کیجئے، تستکثر، کہ آپ کے ساتھ احسان کیا جائے، اس طمع کے ساتھ یا اس نیت کے ساتھ، اس انٹینشن کے ساتھ احسان نہ کیجئے. تو یہ ممانعت صرف اور صرف حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، کسی اور کے ساتھ یہ ممانعت نہیں ہے. بعض لوگ بڑے بڑے نام کہلاتے ہیں، انہوں نے لکھ دیا جناب کہ یہ حکم جو ہے وہ دیکھیں، ایک حکم تھا سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں کہ وما آتیتم من ربا لیربو، میں ایک چشمہ لگا لوں، وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، کہ جو تم تحفہ دیتے ہو تاکہ دینے والے کے مال بڑھیں تو اللہ کے ہاں نہ بڑھے گا. مراد یہ ہے کہ تحفہ لینا تو جائز ہے، لیکن اس نیت کے ساتھ جو ہے وہ نیکی نہیں ہوگا، ثواب کا کام نہیں ہوگا. تو بعض لوگوں نے کہا کہ یہ جو حکم تھا سورہ روم کی آیت نمبر 39 میں، یہ سورہ مدثر کی آیت نمبر 6 کے ساتھ منسوخ ہو گیا. ان کا یہ کہنا غلط ہے، مفسرین تابعین کی رائے کے خلاف ہے، اور یہ حکم صرف نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے جو سورہ مدثر میں بیان کیا گیا. تو ہم نے وہاں الحمدللہ رب العالمین بہت تفصیل کے ساتھ حوالے بھی دیے ہیں اور بتایا ہے کہ یہ حکم بیان کرنے میں کچھ لوگوں نے غلطی کی ہے. تو آگے فرمایا گیا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، اور محبوب علیہ السلام جب آپ لوگوں کو ڈر سنائیں گے تو لوگوں کی طرف سے اذیت آئے گی، پریشانیاں آئیں گی، دشواری آئے گی، آپ اس پر صبر کیجیے. حضور اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کی راہ میں جتنا میں ستایا گیا ہوں اتنا کوئی نہیں ستایا گیا. آپ اندازہ لگائیے کتنے انبیاء علیہ السلام کے واقعات قرآن نے بیان کیے کہ ان کی قوم نے کیسے ان حضرات کے ساتھ جفا کی، سختیاں کی، بے وفائیاں کی، اور بعض انبیاء کو تو شہید بھی کیا. لیکن حضور فرما رہے ہیں کہ میں سب سے زیادہ ستایا گیا ہوں. آپ کی ہمت، آپ کے استقلال، آپ کے عزم، آپ کے حوصلے کی کیا شان ہے، کیا شان ہے. تو آپ کی بلندیوں کی کیا شان ہے. اور یہ بات بھی پتہ چلی کہ اللہ کے دین کی جو دعوت ہے یہ ایک ایسا موضوع ہے، جب بھی یہ موضوع سٹارٹ ہوگا عملی طور پر آپ کسی کو دعوت دیں گے تو تکالیف ضرور آئیں گی. جب نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف کا سامنا کرنا پڑا، قرآن نے اس پر آپ کو صبر کی تلقین کی. تو ہر داعی کو یہ سوچنا چاہیے کہ
زندگی آسان نہیں ہے، اگرچہ کہ ہم پاکستان میں رہتے ہیں، مسلمانوں کا ملک ہے، 98% جو ہے نا مسلمان ہیں، لیکن مسلمان کو نماز نہیں آتی، مسلمان فرائض کے تارک ہو رہے ہیں، واجبات کے تارک ہو رہے ہیں، دعوت تو دینا ضروری ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرنا ضروری ہے. تو جب بھی یہ فریضہ ادا کیا جائے گا مزاحمت آئے گی. ٹھیک ہے، ہمیں وہ سختیاں نہیں ہوں گی، ہمیں کوئی مارے گا نہیں، لیکن ایک ماحول جو ہے نا وہ ٹائٹ ضرور ہوتا ہے جب بھی اس طرح کا کام ہوتا ہے. اللہ پاک آسانیاں پیدا فرمائے، مسلمانوں کو ہدایت نصیب فرمائے. اور الحمدللہ رب العالمین تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر تحریک دعوت اسلامی جب سے اس نے آغاز کیا ہے، اس کے مبلغین نے ایک سے بڑھ کر ایک تکالیف شدتوں کا سامنا کیا. ایک تکلیف تو سب سے بڑھ کر گھر سے آتی ہے کہ یہ کیا بن گئے، یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو. لوگوں کو سب کچھ پسند ہے لیکن کچھ کام ہیں وہ پسند نہیں ہوتے. طرح طرح کی تکالیف آتی ہیں، لیکن الحمدللہ رب العالمین لاکھوں لاکھ مبلغین کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ وہ استقامت پذیر رہے، استقامت پر رہے، اور انہوں نے ایک کامیاب زندگی گزاری. اچیومنٹس ہیں ان کے پاس کہنے کو، سنانے کو، بیان کرنے کو بہت کچھ ہے. اللہ نے کامیابی عطا کی، کیونکہ ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا، ہر مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں. مشکلات ضرور آتی ہیں لیکن پھر راحت کا دروازہ بھی کھلتا ہے. اللہ پاک ہم لوگ کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں فرمائے اور قبول فرمائے، اور قرآن فہمی عطا فرمائے، قرآن پاک پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے، قرآن کے احکام پہ بھی مجھ کو چلا دے.